لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقید سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زڑکے نقشوی نوی ستا محبت چے پکم زڑکے نقشوی نوی نشت حغیز لکی ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبیستا لعشقا چرب نشی مسلمان یا رسول مدنی ستا پا کمال جمال کڑم سوال چی رب رضا شی زما محمد امین ستا نعت خوان یا رسول مدنی. آج یہاں پر مینار پاکستان میں حضور قبلہ امیر المجاہدین دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا آپ کے بلاوے پر میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلام یہاں پر جمع ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے مالکوں کے ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں. اور یہ حقیقت ہے 1450 سال گزر گئے آج بھی حضور کے ایک ایک ادا پر کروڑوں غلام قربانی دینے کے لیے حاضر ہے. میرے جد ابجد فرماتے ہیں میں لتا غندے اقاپ جہان نشتہ تالما غندے زرگونہ غلامان دیر. یا رسول اللہ میرے لیے آپ جیسے آقا تو اور کوئی نہیں. آپ کو تو اللہ نے یکتا پیدا کر دیا. میرے لیے ہر لمحہ مجھے آپ کے لیے ہر لمحہ میرے جیسے کروڑوں غلام ضرور حاضر ہیں. اگر ہم صحابہ رسول کی تاریخ سے یہاں تک آ جائے ہر دور میں ہر وقت میں ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے نوکری حضور کے دربار کی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر کہ کبھی غار ثور میں سانپ سے اپنے آپ کو رسواتے ہیں, کبھی حضرت حبیب بن عدی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھ کر ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, کبھی حضرت بلال کو دیکھتے ہیں, کبھی حضرت طلحہ زبیر کو دیکھتے ہیں, کبھی حضرت انس ابن نضر کے ٹکڑے ٹکڑے وجود ہمارے سامنے ہے, کبھی مصعب ابن عمیر کی وہ حالت جب آپ کو آخر میں کفن بھی نصیب نہیں ہوا پورا. غلامی تو آپ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے کی ہے, مگر آج 1450 سال بعد جب حضور کے غلاموں کو اس میدان میں نکلنے کے لیے قبلہ امیر المجاہدین جیسے ہستی نے اپنا کردار ادا کر دیا, اور آج اس جم غفیر میں یقین کرے میں اس مجمع کو دیکھو تو یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ نہ یہاں عمرے کے ٹکٹ ہیں, نہ یہاں یہ لوگ لنگر کھانے کے لیے آئے ہیں, نہ کسی اور چیز کے لیے. حضور امیر المجاہدین نے تو مجمع کی جو کیفیت ہے وہ بھی بدل ڈالی ہے. مجھے وہ شعر یاد آتا ہے اور وہ ہے جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال اور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب درد حال اور ہوندے, اور ٹکڑے مانگتے شوربے پین والے غرقال مقال اور ہوندے, اور سینہ ٹان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال اور ہوندے. آج حضور امیر المجاہدین نے جو ہمیں جذبہ دیا اور صحیح طریقے سے غلامی کرنے کا کہ کریم آقا کی غلامی کس انداز سے آپ نے کرنی ہے. کبھی ہمارے سامنے فیض آباد کا وہ منظر جس میں غلامی کا یہ انداز تھا کہ حضور کے غلام تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کہ سامنے سے گولی آ رہی ہے یا شیل آ رہے ہیں. ہاں پرواہ صرف یہی تھا کہ ہائی کاش
ہمیں بھی میرے مصطفی کریم کا اس عمل کے عوض صرف اپنے کریم آقا کا ایک خصوصی نگاہ ناز شامل ہو جائے. میرے مصطفی کریم کے فدائیوں میں ہمارا بھی کوئی نام آ جائے, آپ کے غلاموں میں ہمارا بھی کوئی نام آ جائے. تو کبھی حافظ صہیب شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں آگے بڑھ کر سینے پر گولیاں کھاتے ہیں. یہ ہے حضور امیر المجاہدین نے جو ہمیں درس دیا. اور یہ رسمن کوئی آپ نے جماعت نہیں بنائے, رسمن کوئی جماعت نہیں بنائے. میں آپ کو بتاتے چلو, رسمن کوئی جماعت یہ نہیں. جب حضور کے دین پر حملے ہوتے رہے, جب دین اسلام اور دین اقدار کا مذاق اڑایا جاتا رہا, تب حضور امیر المجاہدین نے جب امت کو آواز دی تو اس آواز میں اتنا اخلاص تھا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ایک بھرپور قوت اور بھرپور طاقت تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صورت میں عطا کی. الحمدللہ. اس وجہ سے آج ہم اسی عظیم الشان اور یادگار ترین جگہ پر ضرور یہ سوچیں گے کہ ہم نے حضور کے دین کی خدمت کیسے کرنی ہے, حضور کی نوکری کیسے کرنی ہے. اور یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے ذمہ داران میں سے, کارکنان میں سے, قائدین میں سے کہ ہماری وجہ سے یہ تحریک چلے گی. ہم ہوں گے تو تحریک کا کام ہوگا, ہم سائٹ پہ ہوگے تو کوئی تحریک کا کام نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کریم جل جلالہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس دور پرفتن میں بھی ہمیں اللہ کریم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسا پلیٹ فارم عطا کیا. آپ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ مالکوں کے ہاں نوکروں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. ہاں, جس کو مالک اپنی نوکری کے لیے چن لے ان کی قسمت کی معراج ضرور ہے. حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ جب میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی نوکری کے لیے چن لیا اور جب یہ مصر سے تشریف لائے اور حضور کے گستاخوں کو انہوں نے اپنے انجام تک پہنچایا, تو پھر تاریخ میں یہ بھی سنہرے الفاظ میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 دن مدینہ شریف کی گلی کوچوں میں روتے ہوئے پھر رہے تھے اور بار بار یہ شکر ادا کر رہے تھے اور بڑے آنسو کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میں یہ شکر کیسے ادا کروں. آپ کے قریب بھی سلاطین بھی موجود تھے, بڑے بڑے لوگ موجود تھے جن کے پاس طاقت بھی بہت تھا, جن کے پاس پیسہ بھی بہت تھا. آپ اور وہ قریب بھی تھے آپ کے. یا رسول اللہ, اس غلام کی غلامے کو آپ نے جو قبول کر لیا اور مجھے مصر سے بلایا, میں کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں. خدا کی قسم میں آج بلا مبالغہ بغیر خوشامدی کے یہ بات کر رہا ہوں کہ واللہ ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکیں گے. یا رسول اللہ, بڑے بڑے لوگ موجود تھے, بڑے بڑے جب اور دستاروں والے موجود تھے, بڑے بڑے خانقاہیں بھی موجود تھی, مگر جب حضور کے دین پر حملے ہوتے رہے, جب ختم نبوت پر حملے ہوتے رہے, جب حضور کے خلاف بے باکانہ زبان ہر کسی نے اپنے انداز سے اپنایا, تب یا رسول اللہ ہم یہ شکر کیسے ادا کریں کہ ان بڑے بڑے لوگوں میں, ان بڑی بڑی خانقاہوں میں, ان بڑے بڑے درسگاہوں میں اللہ کریم نے ہمیں حضور امیر المجاہدین عطا کر دیا اور پھر ان کو ایسی ساتھی عطا کر دیے جنہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. خدا کی قسم میں سب سے آخر جیل میں جانے والا تھا اپنے علاقے میں, مجھے اندر لوگوں نے بتایا واللہ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے, بڑے بڑے مجرم دیکھے, بڑے بڑے ملزم دیکھے جیل کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کی ساری نشہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر بعد جب نکلتے ہیں تو بتائب نکلتے ہیں. یہ واحد ہم نے اپنے زندگی میں لبیک والے دیکھے جو آتے ہوئے بھی لبیک کے نعرے لگا رہے تھے اور جاتے ہوئے بھی لبیک کے نعرے لگا رہے تھے.
کہ یا رسول اللہ نے ہمیں حضور کی در کی غلامی کا طریقہ سکھا دیا. غلامی کیسے کی جاتی ہے؟ غلامی اس طرح نہیں کہ حضور کی دین پر حملے ہوتے رہے اور آپ مداہنت سے کام لے. غلامی ایسے نہیں ہوتی. ایسے احادیث موجود ہے واللہ کہ بندہ اگر کوئی پوری دنیا پوری ماحول میں دیکھے صرف اعمال کمزور نہیں ہے، اقدار پر بھی اسلامی اقدار پر حملے ہو رہے ہیں. صرف کفر الہات کا بازار گرم نہیں ہے. حضور کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ استعمال ہوئے. خدا کی قسم شاید 1450 سال بعد میں نے جیل کے اندر ایک بندے سے پوچھا تم نے مشال کو کیوں مارا؟ جن کو سزائے موت ہوئی ہے انہوں نے مجھے پورا ایک مکمل فائل دیا. اس فائل کو جو ہی میں نے کھول دیا، ابھی میں نے 2 صفحے اس فائل کے نہیں پڑھے تھے. واللہ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں جو الفاظ انہوں نے اسلام کے بارے میں، جو الفاظ انہوں نے اللہ اور رسول کے بارے میں، اور جو الفاظ انہوں نے انبیاء کرام کے بارے میں کہے تھے، میں وہ پڑھ نہیں سکتا تھا کہ شاید 1450 سال بعد بھی کسی نے اتنے بے باکی کی ہو، اتنی بڑی گستاخی کی ہو. آپ ملعون آسیہ ملعونہ کی جو ججمنٹ ہے، آپ ووٹ آئے اس میں اس ملعونہ نے جس الفاظ کے ساتھ میرے مصطفی کریم کی گستاخی کی ہے، آپ اگر وہ پڑھ لے آپ کو زندگی پر مزہ نہیں دے گا. پھر بھی مجرمانہ خاموشی تھی. پھر بھی لوگوں نے کہا نہیں ہم نے حضور کے دین کو صحیح طریقے سے، اور یعنی وہ مداہنت کر رہے تھے کہ نہیں جو بھی ان کے اپنے مزاج کے مطابق چلنا تھا انہوں نے اپنے اسی حساب سے چلنا تھا. اگر ہم عزیمت کے راستے پر آئیں گے پھر ہمارے استانوں نہیں ہوں گے، پھر ہمارے مدرسوں کی نہیں یہ حالت نہیں ہوگی، پھر پولیس مدرسے کا گھیراؤ کرے گی، پھر ہماری خانقاہیں ویران ہو جائے گی. حضور امیر المجاہدین نے بتا دیا کہ پھر یہ نعرہ کس لیے لگاتے ہو کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. جب سب کچھ قربان کرنے کا وقت آیا تو اب بچاؤ کر رہے ہو. یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والے تھے جنہوں نے صرف نعرے نہیں لگائے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان. جب قربانی کا وقت آیا اب بھی آپ سوچ لیں وہ نومبر اور دسمبر کے سردیاں، وہ حضور امیر المجاہدین کے 5.5 مہینے، وہ ہزاروں علماء اور صلحاء کی جیل کے اندر کی سختیاں، یہ تو اس رب لا یزال کا کرم ہے. واللہ العظیم کوئی ایسے تاریخی کریک ڈاؤن کے بعد کوئی نہیں اٹھ کھڑا ہو سکتا. یہ تو حضور کے دین کی پاور ہے، حضور کے عشق کی طاقت ہے کہ اس سے بھی زیادہ پاور کے ساتھ آج تحریک لبیک نے بتا دیا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں سوچ رہا ہوں اتنے بڑے اجتماع تاریخ کی، میرے خیال میں مینار پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے اجتماع، اور پھر اس کی کوریج بھی آپ کل دیکھیں گے کہ کیا کوریج ملتا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ان شہروں کی لوگ آتے ہیں نا 2 منٹ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، خدا کی قسم اس کے اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ جو یہاں پر جو لوگ بولتے ہیں یہ آپ کے مجمع نے ان کو یہ جذبہ اس طریقے سے دیا ہے. واللہ یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں. مقرر پر ہمیشہ نیچے لوگ ہی غالب ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن پر، اس کے افکار پر، ان کے الفاظ پر. آپ لوگوں نے اپنے جذبات کے ساتھ اس قوم کو انشاءاللہ حضور کی دین کی طرف لے کے آنا ہے. اور آپ یہ مت سوچیں ان کا تو کام یہی ہے. بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کے نظر سے پوشیدہ رہے باس کے احوال و مقامات. وہ کبھی آپ کو نہیں دکھائیں گے، وہ کبھی یہ نہیں دکھائیں گے کہ کس طرح غازی ممتاز حسین قادری پانسی کی طرف جھوم کر گیا، کس طرح انہوں نے پانسی کا پندہ چوم کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. وہ کبھی یہ نہیں دکھائیں گے کہ کس طرح 31 اکتوبر کو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ مطمئن ہو کر رات بھر پڑھتے رہے مناشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جاب اعظم ازنار میں اندیشم. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کس طرح حضور کے غلام 5.5 مہینے جیل کاٹنے کے بعد، سردیوں کے سخت ترین راتیں گزارنے کے بعد پھر بھی جب نکلتے ہیں
اس سے بھی آگے جذبہ بڑھ کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں دکھائیں گے. ان کو پتا تھا کہ پھر یہ حضور کے غلام پھر یہ ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے، پھر یہ حضور کا دین تخت پر لے آئیں گے. انہوں نے دکھانا ہے تو اس ملک اور قوم کی ہجڑوں کو دکھانا ہے، ان کی کیک اور ان کی سالگرہ کو دکھانا ہے کہ کتنا پاؤنڈ کیک کاٹا گیا، کون کون اس سالگرہ میں برتھ ڈے میں شریک ہوا. انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ حضور کے غلام تاریخی اجتماع کر کے کس طرح مینار پاکستان کی دامن میں پھر سے پاکستان کو اپنے تاریخ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں. وہ کبھی نہیں بتائیں گے، یہ آپ نے بھی بتانا ہے، یہ ہم سب نے اپنا فریضہ انجام دینا ہے. وہ ہمیں دکھائے یا نہ دکھائے، وہ ہمیں قوم کو دکھائے یا نہ، وہ ہمیں تحقے یا نہ، ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اذلا فرق بین موتہ وحیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذلک عندہ جلی لا خفاء بہ. ہم جس کے لیے کام کرتے ہیں، جس طرح حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ جب مجھے نیچے گھسیٹا جا رہا تھا میں ہنس رہا تھا. انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے کہا جس کے لیے تم مجھے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے ضرور دیکھ رہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ان کے بارے میں تو علامہ اقبال تڑپ رہے تھے، فرما رہے تھے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اور سکھاتی نہیں مسلمانوں کو غلامی کی آداب. ان کے بارے میں آپ بالکل اس طرف سے آپ ساری توجہ ہٹ کر اپنی تحریک کی طرف توجہ دیں گے. یہ قافلہ الحمدللہ چل پڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام حضور کی دین کے لیے میدان عمل میں ہے. اور صبح شام اگر ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں گے، اور صرف اپنے طور پہ نہیں، اگر ہم اس پیغام کو آگے پہنچائے اور اس قوم کو بتائے کہ کیا دیا آپ کو ان لوگوں نے جو آپ کو ابھی تک 70 سال سے اس نعروں پر لوٹتے رہے. کبھی آپ کے سامنے نعرہ لگایا کہ نہیں ہم جو ہے نا روٹی کے لیے جا رہے ہیں، ہم بجلی کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس کے لیے ہم اس کے لیے، کیا دیا آپ کو؟ آج پورا قوم مکمل طور پہ سارا پریشان ہے. پریشانی کی تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے من حیث القوم مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اب تو نکل رہے ہو کہ کیوں ہمیں آٹا مہنگا ہوا، ایف بی آر کے ٹیکسز سے ہم زیادہ سخت تنگ آ چکے ہیں، وہ کارڈ بھی مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم تو کل کو ہم یہ ہوگا وہ ہوگا. جب ہم آپ کو جولیا پہلا کر کہہ رہے تھے خدا کی قسم گزارا ہو جائے گا، آ جاؤ مسلمانوں بغیر بجلی کی بھی گزارا ہو جائے گا، آ جاؤ روڈ ٹھیک نہ ہو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، آ جاؤ اگر آپ کو 3 وقت کی روٹی نہ ملے 1 وقت کی ملے پھر بھی گزارا ہو جائے گا، آ جاؤ اگر آپ کے بچے وقت کو سکول پہ نہیں جائے پھر بھی گزارا ہو جائے گا. مگر خدا کی قسم اگر میرے مصطفی کریم نے رخ انور پہن لیا، خدا کی قسم اگر میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پہن لیا پھر گزارا نہیں ہوتا. حضور کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں ہے، ساری کائنات کا گزارا نہیں ہے. وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم نے کہا آ جاؤ حضور کی دین کی طرف. خدا کی قسم یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے آپ ذلیل ہو رہے ہیں، اگر حضور کی دین کی برکت سے اور دین اسلام کی جو ثمرات ہے اس کی برکت سے یہ سب آپ کے پیچھے دوڑ کر نہیں آئے تو پھر ہمیں بتانا، پھر ہماری سزا بھی تجویز کرنا. مگر آج قوم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے. اگر ہم نے اس عذاب سے نکلنا ہے، اگر ہم نے اس سخت ترین حالات سے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے، صرف 3 دن کے لیے لاہور بند کر دو، مارکیٹس بند کر دو، دکانیں بند کر دو،
اور صرف 3 دن کے لیے اپنے کاروبار بند کر دو. آپ کیا سمجھتے ہیں اور کوئی بندہ باہر نکلے اس کو گولی مار دیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں پھر زندگی گزر سکتی ہے 3 دن کے بعد؟ 3 مہینے ہونے کو ہے. ہمارے 80 لاکھ مظلوم کشمیری مسلمانوں پر مسلسل یہ حالت ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ان کی آواز کو ہم فلاں جگہ اٹھا رہے ہیں, فلاں جگہ اٹھا رہے ہیں. ان کی آواز کو اٹھانے کے نہیں, جو اللہ اور رسول کے اس حوالے سے جو حکم ہے اس کو مان لے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا. مان لے اسی حکم کو, خدا کی قسم کل سے کشمیری مظلوم مسلمانوں پر ظلم ختم ہو جائے گا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بات ختم کرنے جا رہا ہوں. تحریک لبیک ان عظیم ہستیوں کی نمائندہ اور ان کی وارث جماعت ہے جنہوں نے زمانے کے ہر وقت کے ہر ظالم اور جابر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے, جنہوں نے کبھی دین میں مداہنت سے کام نہیں لیا, جنہوں نے حضور کی دین کی ایسے پہرداری کی ہے کہ ان کے جنازے نکلے اور ان کو کیا کیا اذیت اور تکالیف دی جا رہی تھی, مگر پھر بھی وہ حضور کے دین اور اس عظیم مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ایک مرتبہ پھر حضور امیر المجاہدین سے انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ کرتے ہیں, حضور آپ اگر اس مشن کے لیے آگے ہیں, انشاءاللہ اس مشن کے لیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری مال, ہماری جان, ہماری اولاد, ہمارا سب کچھ میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہے. رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا